بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی فضیلت آج ہم ایک بیان کریں گے آپ کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت فضیلت ہے درود پاک کی، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت سے دور نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور درود پاک کی ہر فضیلت کو بیان کرنا اور ہر وہ پہلو اور ہر وہ زاویہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا کہ درود پاک کی عبادت ایسی عبادت ہے نا کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ضرور آپ کو رنگ لگائے گی۔ تو دیکھیں، درود پاک پڑھنا ایسا عمل جو آپ کو کنیکٹ رکھتا ہے اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ بات تو ایک طے شدہ ہے نا، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جو اللہ رب العزت سے جڑ گیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جسے اللہ رب العزت کا ساتھ مل جائے، جسے اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی خاص نگاہ کرم مل جائے، سمجھیں اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی بات پر تو کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اسی چیز میں تو لگانا ہے کہ ہماری لو اللہ رب العزت کے ساتھ لگ جائے، ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو سفر ہے نا، کہ اس سفر کا جو آغاز ہے وہ ایسا عمل ہے، وہ ایک ہی عمل ہے کہ جس سے آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے درود پاک کا عمل۔ اور یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ درود پاک آپ کو اللہ سے دور ہونے ہی نہیں دیتا، ایسی عبادت ہے۔ اب دیکھیں، اس کا نا ایک اور بڑی خوبصورت ایک لاجک ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے سے پیار کرنا چاہتا ہو نا، جس کی چاہت جو ہے اللہ پاک اپنانا چاہتا ہو، جس بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہو، اپنا پیارا بندہ بنانا چاہتا ہو یا بندی بنانا چاہتا ہو، تو اسے پھر اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے، اور اللہ کو اگر آپ سے محبت ہے تو کیا اس نے آپ کے دلوں میں اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی محبت ڈالی ہے؟ اور اس کے حبیب کی محبت ڈالنے کی جو نشانی ہے نا جی، وہ ہے کہ آپ درود پاک سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، آپ وہ کون سا عمل کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت سے آپ کو دور نہیں ہونے دے رہا، اور وہ عمل ہے درود پاک کا۔ آزما کر دیکھیے گا اپنی زندگیوں کے اندر، درود پاک کو پڑھ کر تو دیکھیے گا، شامل کر کے تو دیکھیے گا، آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ سے خوش ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا، انالیسز کرنے کے لیے صرف ایک چیز کو اپنے اندر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے، کتنا یاد کرتے ہیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دن کے اندر، رات کے اندر، کتنی دفعہ آپ کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے۔ بس ایک اس بات سے، یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اسی بات سے جانچ پڑتال کر لیجئے گا، اپنے آپ کی انالیسس کر لیجئے گا، اپنے آپ کا آبزرویشن کر لیجئے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے کتنا خوش ہے۔ کیونکہ وہ جس سے خوش ہوتا ہے نا، اور خوش اسی سے ہوتا ہے جسے وہ اپنانا چاہتا ہو، مطلب اپنی محبت کے لیے خاص کرنا چاہتا ہو، تو جسے وہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہو پھر اسے سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت عطا کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے رب سے جڑنے کے لیے اور اللہ سے دور نہ ہونے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر لازم کریں۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر کے ساتھ اس چیز کو دیکھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ روحانی باتیں ہیں، اس کے لیے آپ کا باطن سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا باطن جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنا آپ کو یہ باتیں آپ کے دل پر اثر کریں گی،
آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعتاً ایسا ہے، آپ فیل کریں گے کہ یار بالکل ایسی یہ چیز ہمارے اندر ہے، اور یہ چیز جو ہے درود پاک کا جو عمل ہے، درود پاک کی جو یہ فضیلت ہے، یہ آپ کو کبھی بھی اللہ رب العزت سے دور نہیں ہونے دے گی۔ یہ درود پاک کا خاصہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے جڑے رہتے ہیں، آپ کنیکٹ رہتے ہیں، اور جو اللہ کو جس نے پا لیا، سمجھے اس نے پوری کائنات پا لی، اسے ساری دنیا مل گئی، اس کو آخرت بھی مل گئی۔ اور اللہ سے جڑے رہنے میں ہی انسان کی عافیت ہے، اور عافیت بھی کیسی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ خیر و عافیت سے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اپنی عافیت کی۔ اگر آپ عافیت میں ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کے اندر سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں۔ تو جتنا آپ اللہ رب العزت سے جڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اتنی ہی آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر سے ختم ہوتی جائیں گی، ٹال دیا جائیں گی۔ تو یہ عمل جو ہے درود پاک کا عمل ہے، درود پاک کی یہ شان ہے، یہ اس کی کرامت ہے، یہ درود پاک کی جو ہے پاور ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے نا، اور یہ سفر اختیار کرنے کے لیے، اور اس سفر کا جو آغاز ہے وہ آپ درود پاک سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو نگاہ کرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ملے گی، آپ کو اللہ رب العزت کی بھی خاص عنایت ملے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کے ساتھ وہ جڑ جائیں، اور اپنا ہر معاملہ، ہر بات اپنی اللہ رب العزت کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ایک ایسا کنیکشن ان کا بن جائے کہ انہیں محسوس ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں، تو پھر درود پاک سے آغاز کریں، درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس چیز کو فیل کریں گے کہ آپ کے اندر کچھ بدل رہا ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ کا کنیکشن بن رہا ہے اللہ سے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی جو فرشتوں کی جماعت، جو نبی پر درود بھیج رہے ہیں فرشتے اللہ رب العزت کے، آپ اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ سوچئے گا تو صحیح اس بات پہ، انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو درود پاک کا عمل ایسا عمل ہے جو آپ کو کبھی بھی اللہ رب العزت سے دور نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ کو مزید اللہ کے تعلق سے جوڑتا ہے یہ درود پاک کا عمل۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک قدم بھی ہم نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر آپ کا کرم چاہیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔